السلام علیکم۔ ٹارگٹ آن لائن میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج سے اردو قواعد سے سوال و جواب ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اردو قواعد آپ نے پڑھ لیا ہے، میں پیچھے اردو قواعد سے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ تو آج سے اسی قواعد میں سے سوال و جواب ہوں گے۔ تو آپ اس سوال کا آپ کو جواب دینا ہے۔ آج سے سوال و جواب ہوگا۔ دیکھیں، آج کا سوال ہے، جس علم میں جملے کے ہر ایک لفظ سے بحث ہو، جس علم میں جملے کے ہر ایک لفظ سے بحث ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا علم نحو کہتے ہیں، یا علم صرف، یا علم بیان، یا علم صرف، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ سوال سمجھیں، سوال کو سمجھا جاتا ہے پہلے کہ سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ جس علم میں جملے کے ہر ایک لفظ سے کس علم میں بحث ہوتی ہے؟ کیا علم نحو میں لفظ سے بحث ہوتی ہے؟ نہیں، نحو کے اندر لفظ سے بحث نہیں ہوتی بلکہ جملے سے بحث ہوتی ہے۔ تو علم نحو اے نہیں ہوگا۔ کیا علم بیان میں لفظ سے بحث ہوتی ہے؟ نہیں، علم بیان میں لفظ کی تشریح کی جاتی ہے، جملے کی تشریح کی جاتی ہے، کسی بات کو بہترین انداز سے بیان کیسے کرنا ہے وہ باتیں بیان ہوتی ہے۔ تو علم بیان بھی نہیں ہے۔ علم صرف، کیا علم صرف ہے؟ علم صرف میں لفظ سے بحث ہوتی ہے؟ تو جواب ہے یس، علم صرف کے اندر لفظ سے بحث ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ سی ہے، علم صرف۔ جس علم میں جملے کے ہر ایک لفظ سے بحث ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے علم صرف کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ علم صرف ہوگا۔ ٹھیک ہے، علم صرف کے اندر جملے کے ہر ایک لفظ سے بحث ہوتی ہے کہ لفظ کو کس طرح بنایا جائے، کس طرح توڑا جائے، یہ لفظ سے بحث ہوتی ہے۔ تو جس علم میں لفظ سے بحث ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم صرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کا سوال دیکھیں۔ آگے ہے سوال نمبر 2، وہ علم جس میں الفاظ اور جملوں کی آپسی تعلق سے بحث ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ علم جس میں الفاظ اور جملوں کی آپسی تعلق سے بحث ہو، الفاظ اور جملوں کو کیسے جوڑا جائے، ہے نا، جس علم میں یہ باتیں پائی جاتی ہے، الفاظ اور جملوں کو جوڑنے کی باتیں، وہ کون سا علم ہے؟ علم عروض ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، علم عروض نہیں ہے، کیونکہ علم عروض کے اندر شعر و شاعری سے بحث ہوتی ہے۔ شعر و شاعری میں کہاں قافیہ، کہاں ردیف، کہاں کیا کہتے ہیں، وہ شعر و شاعری سے بحث ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے۔ بحر بھی شعر و شاعری میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ علم نحو ہے، علم، اس کا جواب ہے علم نحو۔ وہ علم جس میں الفاظ اور جملوں کی آپسی تعلق سے بحث ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ علم نحو کہتے ہیں، علم نحو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا کا جواب کیا ہوگا؟ علم نحو۔ تیسرا ہے، حروف ابجد کو اور کیا کہتے ہیں؟ حروف ابجد کو اور کیا کہتے ہیں؟ حکاری حروف کہتے ہیں۔ حکاری حروف میں بتایا تھا، حکاری حروف یعنی دوچشمی ہے والا حروف، اس کو کہتے ہیں حکاری حروف۔ جیسے بے میں ہے لگا بھے، پے میں ہے لگا پھے، تے میں ہے لگا تھے، یہ سب کیا ہے؟ جم میں ہے لگا جھے، یہ حکاری حروف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دوچشمی ہے لگا ہوا رہتا ہے، تو حکاری ہے والا حروف۔ ٹھیک ہے، یہ یا اس کو حروف مرکب بھی کہتے ہیں۔ حرف کی 2 قسمیں میں بتایا تھا، حروف مفرد اور حرف مرکب۔ حروف مفرد الف ب ت سے جیم ہے کھے، یہ حروف مفرد ہے، اور یہ حروف مرکب ہے، بے میں ہے لگا بھے، پے میں ہے لگا پھے، جیم میں ہے لگا جھے وغیرہ۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ حکاری حروف۔ حروف ابجد کو کیا حکاری حروف کہتے ہیں؟ مفرد حروف وہی بتایا میں، اے الف ب ت سے جیم وغیرہ جو ہے یہ کیا مفرد حروف ہے۔ غیر مستعمل حروف، جو حروف استعمال میں نہیں ہوتے، یا حروف تہجی یا حروف ہجا۔ حروف تہجی میں نے کہا تھا کہ الف سے یا تک کے جو حرف ہے اسے جو حروف تہجی کہتے ہیں یا حروف ہجا کہتے ہیں۔ تو حروف ابجد کو اور کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی یا حروف ہجا۔ ٹھیک ہے، ابجد کیا ہے؟ ابجد جو ہے یہ الف سے یا تک کا ایک کیا ہے، جملہ بنا کر کے ایک بنا دیا گیا ہے۔ آپ الف با کھولیں گے تو اس کے لاسٹ میں آخر میں لکھا رہتا ابجد، حوض، حتی، کلمن وغیرہ۔
تو یہ حروف تہجی ہے. یہ کیا ہے؟ حروف تہجی یا حروف ہجا. تو ابجد کا دوسرا نام حروف تہجی ہے اور اسی طرح حروف ہجا بھی ہے. ٹھیک ہے، حروف ہجا کو حروف تہجی اور حروف ابجد بھی کہتے ہیں، اس طرح بھی سمجھے. ٹھیک ہے، حروف تہجی کو حروف ہجا یا حروف ابجد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 4. اردو میں مفرد حروف کی تعداد کل کتنی ہے؟ یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں مفرد حروف بھی ہے اور مرکب حروف بھی ہے. مفرد حروف الف ب ت سے، الف ب ت سے وغیرہ، یہ کیا ہے؟ ایک ایک حروف ہے تو مفرد حروف ہے. اسی طرح بے میں ہے لگا بھے، پے میں ہے لگا پھے اور جیم میں ہے لگا جھے، یہ مرکب حروف ہے. یہ کیا ہے؟ مرکب حروف. اور یہ الف ب ت سے یہ کیا ہے؟ مفرد حروف. تو اس کی تعداد کتنی ہے؟ 35، 39، 37 یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو ان کی تعداد کل ہے کتنے ہے؟ 37 ہے. اس کی تعداد کتنے ہے؟ 37 ہے. اس کی تعداد 37 ہے. اردو میں مفرد حروف کی تعداد یعنی الف ب ت اکیلا اکیلا جو حروف ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 37 ہے. تو آپ اس کو یاد رکھیں گے، مفرد حروف کی تعداد 37. ٹھیک ہے، اس کا جواب ہوگا سی. اس کے بعد ہے اردو میں مرکب حروف کی تعداد کتنی ہے؟ اردو میں مرکب حروف کی یا مرکب حروف یا حکاری حروف یعنی بے میں لگا بھے، پے میں لگا پھے والا، تو اس کی تعداد کتنی ہے؟ 13، 16، 15، 18. تو اس کی تعداد کتنا ہے؟ 15 ہے. اس کی تعداد کتنا ہے؟ 15 ہے. مرکب حروف کی تعداد 15 ہے اور مفرد حروف کی تعداد 37 ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو اس کو یاد رکھیں گے. مرکب حروف کی تعداد 15 اور مفرد حروف کی تعداد 37. اردو زبان کو ماہرین زبان نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ اردو زبان کو ماہرین زبان نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 5، 3، 4، 8. اردو زبان کو ماہرین زبان نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ اردو قواعد ہونا چاہیے تھا یہاں پہ. اردو زبان کو کیا؟ اردو زبان کو کتنے حصے میں تھوڑی تقسیم کیا گیا، اردو قواعد کو. ٹھیک ہے، اردو قواعد کو ماہرین زبان نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو یہ ہے 5 حصوں میں. ٹھیک ہے، 5 حصے سبھی جانتے ہیں، 5، 3، 4، 8. تو اس کا صحیح جواب کتنا ہوگا؟ 5 حصے میں. اردو قواعد کو 5 حصے میں ماہرین زبان نے تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 7. اردو زبان میں حروف کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اردو زبان میں حروف کا مجموعہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں حروف مفرد یا حروف ابجد یا حروف مرکب حروف یا حکاری حروف. اردو زبان میں حروف کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں. مفرد میں اکیلا ہوتا ہے تو مجموعہ ہوا ہی نہیں. ابجد بتایا ہوں میں ابھی، اس کو بعد میں بتاتے ہیں ابجد کو. حروف مرکب کہتے ہیں جو کئی حرف ملا ہوا اس میں. ٹھیک ہے، یا حکاری حروف. حکاری یہ ہوا بے میں لگا بھے، پے میں لگا پھے، یہ ہے والی حروف. تو اردو زبان میں حروف کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف ابجد کہتے ہیں. حروف ابجد یہ حروف کا مجموعہ ہے. اس کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں یا حروف تہجی بھی کہتے ہیں. اسی کو حروف ابجد کہتے ہیں. ابجد میں کیا ہوتا ہے؟ الف بے جیم دال، ابجد. اس میں الگ الگ حروف ہے. ٹھیک ہے، اسی کو جوڑ دیا ابجد، حوض، حتی، کلیمن وغیرہ. یہ سب جو ہے حروف کا مجموعہ ہے. اس میں الف سے یا تک کے تمام حروف آ جاتے ہیں، اس لیے اس کو حروف کا مجموعہ کہتے ہیں. تو حروف کا جو مجموعہ ہے اردو زبان میں حروف کا مجموعہ ہوتا ہے اسے
ابجد کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف ابجد کہتے ہیں، حروف ابجد کہتے ہیں، حروف کے مجموعے کو حروف ابجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حروف کو الگ الگ کر کے ان کے ہجے کرنے کی واقفیت یا معلومات کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے لیسن کا سوال کا جواب ہے. پہلا لیسن اگر آپ نے اردو قواعد کا دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ تمام سوال کے جواب آنے چاہیے. حروف کو الگ الگ کر کے ان کے ہجے کرنے کی واقفیت یا معلومات کو کیا کہتے ہیں؟ علم ہجہ، علم عروض، علم بیان، ان میں سے کوئی نہیں. ان میں سے کوئی نہیں ایسا تو نہیں ہے. اس میں علم بیان کیسے کہتے ہیں؟ جس میں لفظ کی تشریح کیا گیا ہو، کسی بات کو واضح کر کے بیان کیا جائے، اس کے لیے جس علم کی ضرورت پڑتی ہے اسے علم بیان کہتے ہیں. علم عروض جس میں شعر و شاعری وغیرہ پر بات ہوتی ہے. اور علم ہجہ، علم ہجہ حروف کو الگ الگ کر کے ان کے ہجے کی واقفیت کی جانکاری اور معلومات کس میں ہوتی ہے؟ علم ہجہ کے اندر. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ علم ہجہ، علم ہجہ. کیونکہ علم ہجہ میں حرف کو الگ الگ کر کے الف سے یا تک کے جتنے حروف ہیں، یا چاہے وہ مفرد ہو یا مرکب ہو، ان تمام حرف کے اوپر الگ الگ بحث ہوتی ہے. اس لیے اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، یا علم ہجہ کہتے ہیں، یا حروف ابجد کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے سوال نمبر 9. الف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھیں حروف تہجی میں جس میں الف سے یا تک بحث ہوتی ہے، اس میں تمام حروف پر بحث ہوتی ہے کہ الف کی کتنی قسمیں، واو کی کتنی قسمیں ہیں، نقطے والے حروف کتنے ہیں، اسی طرح کیا کہتے ہیں واو کی کتنی قسمیں ہیں، یہ تمام چیزیں آتی ہیں اس میں. تو الف کی کتنی قسمیں؟ 4، 3، 2، 10. الف کی کتنی قسمیں ہیں؟ الف کی 2 قسمیں ہیں. الف کی، اس کا جواب سی ہے. الف کی 2 قسمیں ہیں. الف کی 2 قسمیں ہیں. الف ممدودہ اور الف مقصورہ. الف ممدودہ اور الف مقصورہ. الف کی 2 قسمیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ. ٹھیک ہے؟ تو الف کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. اس کے بعد ہے لفظ مصطفیٰ. لفظ مصطفیٰ. لفظ مصطفیٰ کس کی مثال ہے؟ کس کی مثال ہے؟ الف ممدودہ کی، الف مقصورہ کی، یا دونوں کی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ مقصورہ. الف مقصورہ. الف مقصورہ میں کہا تھا الف ممدودہ وہ کہتے ہیں جسے کھینچ کر تھوڑا، جس میں الف ظاہر ہو، صاف صاف الف ہو، جیسے مثال کے طور پر جام، یہ جو ہے الف ممدودہ ہے اس میں. یا عام، مد والی حروف جو الف کھینچ کر کے پڑھا جائے صاف صاف. الف مقصورہ کے اندر جو ہے الف مقصورہ کے اندر الف دیکھیں مقصورہ مصطفیٰ، مصطفیٰ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، یا ایسے بھی مصطفیٰ. مصطفیٰ میں الف ظاہر میں دکھتی نہیں ہے. الف مقصورہ میں الف کو قصر کر کے چھوٹا کر کے لکھا جاتا ہے، جو کھڑا زبر جس کو ہم کہتے ہیں کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش وغیرہ. تو یہ کھڑا زبر جو ہے نا، کھڑا زبر، یہ الف مقصورہ کا کام دیتا ہے. الف مقصورہ کہلاتا ہے یہ. ٹھیک ہے؟ یہ الف مقصورہ اسی کو کہتے ہیں. جو الف تو پڑھا تو جائے گا یہاں پہ، لیکن اس کو بظاہر لکھیں گے نہیں، بلکہ فا کے اوپر تھوڑا سا کھڑا زبر دے دیں گے، وہ الف مقصورہ اس کو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ الف مقصورہ وہ واو جو چھوٹا کیا گیا ہو. مقصورہ کے معنی آتے ہیں چھوٹا کیا ہوا. جس حروف کے اوپر الف کا چھوٹا سا کھڑا نشان رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ. الف کو قصر کیا ہوا، تو جس لفظ کے اندر الف قصر کر کے لکھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ کہتے ہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ الف مقصورہ. یہ جواب بی ہے صحیح. ٹھیک ہے؟ آپ قواعد جو اگر نہیں دیکھا ہے تو قواعد کو دیکھیں شروع سے.
پھر انشاءاللہ ان تمام اردو کے سوال آئیں گے، پھر اس سے بھاری سوال اسی میں سے آئیں گے، پھر اس سے بھاری سوال آئیں گے، تمام طرح کے سوال آپ کو حل کرائے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھتے رہیں ٹارگٹ آن لائن۔